درس ہو تدریس کا کام ہو، میرا ساری زندگی میں یہ گزرا، تبلیغ ہو، تحریر ہو، کچھ کام بھی ہو دین کا، جب تک ذکر الہی تخلیہ میں بیٹھ کے نہ کرو گے اس میں نورانیت نہ پیدا ہوگی۔ نورانیت ذکر الہی میں ثواب اس میں زیادہ ہے۔ انی بلو وصال عبید نفسی، انی بلو وصال عبید نفسی، وفی الہجران مولا للموالی، وفی الہجران مولا للموالی، وشغلی بالحبیب بكل حال احب الی من شغلی بحالی۔ جس وقت میں علیحدہ ہو جاتا ہوں، تنہائی میں ہو جاتا ہوں، تعبید و نفسی میں اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہوں، اور جس وقت اس سے جدا ہو کے مخلوق کی طرف جس وقت توجہ کرتا ہوں تو پھر میں ایک مولا ہوتا ہوں، ان کا آقا بن جاتا ہوں، وہ میرے شاگرد اور میرے غلام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے دوسرے کو نفع پہنچانا، لیکن ہے نا اس نفع میں لگا رہے تو آدمی اپنی اصلاح نہ کرے، اپنی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ امام کرخی رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ سے کسی پوچھا تھا کہ حضرت تصوف کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصوف کے وہی قدم مخلوق سے اٹھا کر کے رب العالمین کی طرف رکھ۔ قرآن کریم کی آیت پھر پیش کی تھی، تفسیر کرخی میں آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر کر، اس کے نام کو یاد کر، اس کے ذکر کرنے کے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کی طرف کٹی کر کے لگ جا۔ تبتل میں بالکل چیزوں باقی کو چھوڑ کر کے ایک ذات باری کے ساتھ لگ جانا۔ اس میں بھی اچھا تھا، پھر وہی بات کو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ساری کائنات کو چھوڑ کے وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے پاس ساتھ چمٹ جائے، وہاں ہی ہو جائے، اسی کا بن جائے، باقی چھوڑ دے۔ دل میں خدشہ پیدا ہوتا ہے پھر گزارا دنیا میں کس طرح ہوگا، تو فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ نہیں، اس گل کو دل سے نکال دو۔ چار ساز میں ہوں، کام کرنے والا میں ہوں، فعال ما یرید میں، مشرق مغرب کا، جنوب شمال کا، زمین آسمان کا مالک میں ہوں۔ یہ میرے سپرد ہے، یہ آپ کا کام نہیں کہ آپ تنگ ہو یا کچھ ہو، میرے طرف ہو جا، میرے ساتھ مل جا، میں جانوں اور آپ جانے کے، پھر میرا کام ہے جی۔ یہ میں نے ایک دن بتایا بھی تھا، درار شروع میں لکھ بھی دیا کہ المرشدی چٹی والا میدان میں رہتا تھا، ولی اللہ تھا، کوئی بیوی نہ تھی، بچے نہ تھے، کوئی ہانڈیاں نہ تھی، کوئی سارا کچھ کے پاس نہ تھی، کوئی چیز چمچ وغیرہ ذالے کا چولہا کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ تھی۔ جب بھی کوئی مہمان جاتے، خواہ 1000 یا 10,000 مہمان بھی ہو، اندر جا کر کے بعد کھانا کو اٹھا کر کے آ کر کے سامنے رکھتے، دنیا حیران تھی۔ بعض متشدد علماء نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مخدوم تھا، جن اس کو لا کر کے دیتے، جن کی طاقت سے یہ باہر ہے، وہ چیزیں وہ پیش کرتا تھا جو اس وقت دمشق اور مصر کے بغیر مل نہ سکتی، کھانا اس کے ساتھ، اور جن کہا 1 منٹ میں آ کر کے پکا کے لا کے حاضر کر دیتے، ہزاروں کی تعداد، بادشاہ کئی دفعہ ان کے پاس چل کر کے آئے، لیکن اندر داخل ہونے کے بعد فوری کھانا لا کر کے دھڑ دھڑ دان شروع کر دی۔ پتہ چلتا ہے یہ ایک وتبتل الیہ تبتیلا، جب تم میرا ہو جائے گا میں تیرا ہو جاؤں گا، یہ بات کوئی نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ پھر رکھے 2 چیزیں بتائیے، فرمایا اگر آدمی میں مل کر کے رہو تو پھر کیا کر، صبر کرے، اگر یہ نہیں
تو واہجرہم ہجرن جمیلا، پھر اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دو. اگر ان میں رہو تو صبر کرو، صبر سے کام لو. بہترین زندگی سب سے وہ ہے، آقا انعامدار محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی عذاب خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی عذاب. سب سے بہتر مومن وہ ہے کہ مومنوں میں رل کے مل کے جل کے ان کے ساتھ رہے، خلط ملطو کر کے، اور خلط ملطو کر کے ان کی ایذا، وہ جو تکلیف دیتے ہیں اس پر صبر کرے اور ان کو نفع پہنچائے. یہی ہے اللہ والوں کی جماعت کا کام ہوتا ہے. انبیاء اسی طرح پتھر کھاتے ہیں، اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا نیب جو ہو، ان کا بھی یہی فرض ہوتا ہے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کوشش ہی کرنی چاہیے. حالات تو نہیں ملتا، مگر جس قدر ہو سکے کوشش کریں.